سیاستدانوں کے خلاف کرپشن کے 81 ریفرنسز دوبارہ کھل گئے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے نیب کے اختیارات بحال۔ نیب نے احتساب عدالت اسلام آباد میں کرپشن ریفرنس دوبارہ کھولنے کی درخواست دائر کر دی۔ آصف زرداری، بلاول بھٹو، یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف کے کیسز دوبارہ بحال۔ چودھری شجاعت، پرویز الہی، پرویز خٹک اور مراد علی شاہ کے کیسز بھی کھل گئے۔ شاہد خاقان عباسی، اسحاق ڈار، خواجہ آصف، سعد رفیق کے کیسز بھی بحال۔ 1809 ریفرنسز، انکوائریز اور شکایات دوبارہ کھل گئیں۔ نواز شریف نے 2 دن قیام کے بعد شہباز شریف کو دوبارہ لندن بلا لیا۔ سابق وزیر اعظم آج لندن روانہ ہوں گے۔ مریم نواز کی بھی آج لندن روانگی متوقع۔ شہباز شریف پیر کے روز لندن سے لاہور پہنچے تھے۔ شہباز شریف نے پاکستان پہنچنے کے بعد اہم ملاقاتیں کی۔ پارٹی قائد سے وطن واپسی کے لیے مزید قانونی مشاورت کریں گے۔ مسلم لیگ نون کی قیادت کا اہم اجلاس جمعے کو لندن میں ہوگا۔ اہم ملاقات میں صرف نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز شریف ہوں گے۔ نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والے آج عوام میں نکلنے کے قابل نہیں۔ پاکستان کو تمام منصوبے نواز شریف نے دیے، کوئی ایک منصوبہ دکھا دیں جو اس شخص نے شروع کیا ہو۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے اجلاس سے خطاب۔ کہا، نہ میں انتقام پر یقین رکھتی ہوں نہ نواز شریف۔ نواز شریف کو اقامہ کیس پر نکالا گیا، آج تک ملک ترقی نہیں کر سکا۔ 21 اکتوبر کو نواز شریف نہیں آ رہا، ملک کی خوشحالی آ رہی ہے۔ آئندہ عام انتخابات میں ضابطہ اخلاق کیا ہونا چاہیے؟ الیکشن کمیشن نے مشاورت کے لیے سیاسی جماعتوں کا اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس 4 اکتوبر کو دوپہر 2 بجے الیکشن کمیشن میں ہوگا۔ ادھر الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے مجوزہ ضابطہ اخلاق جاری کر دیا۔ صدر، وزیر اعظم، وزراء اور عوامی عہدیداران انتخابی مہم میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ سینیٹرز اور بلدیاتی نمائندے انتخابی مہم چلا سکیں گے۔ ترقیاتی اسکیموں کے اعلانات پر پابندی ہوگی۔ سرکاری خزانے سے انتخابی مہم چلانے پر پابندی ہوگی۔ بھارتی دہشت گردی کا نیٹ ورک دنیا بھر میں پھیل گیا۔ کینیڈین شہری کا قتل اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را جنوبی ایشیا میں اغوا اور قتل کی وارداتوں میں سرگرم ہے۔ کمانڈر کلبھوشن پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کا اعتراف کر چکا۔ سیکرٹری خارجہ سائرس قاضی کہتے ہیں، بھارت کی کینیڈا میں دہشت گردی پاکستان کے لیے حیران کن نہیں۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے۔ سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل پر کینیڈا کا پیچھے ہٹنے سے انکار۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کا اعلان۔ کہتے ہیں، بھارت کو اشتعال دلانے کی کوشش نہیں کر رہے، سکھ رہنما کے قتل پر جواب چاہتے ہیں۔ بھارتی حکومت کو اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے، ہم بھی اس معاملے کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ ادھر نیو ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر جگمیت سنگھ کی کینیڈین پارلیمنٹ میں دھواں دار تقریر، انصاف ملنے تک ڈٹے رہنے کا اعلان کر دیا۔ ہردیپ سنگھ کے قتل پر امریکہ کینیڈا کے موقف کا حامی۔ ترجمان امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل جان کربی کہتے ہیں، صدر جو بائیڈن نے قتل کی تحقیقات کے لیے بھارت پر تعاون کرنے پر زور دیا ہے۔ امریکہ قتل کے الزامات پر فکر مند ہے۔ ہردیپ سنگھ کے قتل کے الزامات کو امریکی صدر سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ قتل کے مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ضروری ہے۔ بھارت دہشت گرد ریاست ہے، پاکستان کے سکھوں نے بھی آواز بلند کر دی۔ سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کے قتل کے خلاف پاکستان میں بھی مظاہرے۔ سکھ برادری لاہور اور پشاور کی سڑکوں پر نکل آئی۔ لاہور میں سکھ برادری کا پریس کلب کے باہر احتجاج، بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ سابق ایم پی اے سردار رمیش سنگھ اروڑا نے کہا، بھارت دنیا بھر میں دہشت گردی کی مثال بن چکا ہے۔ پشاور میں بھی سکھ برادری نے ہردیپ سنگھ کے قتل کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا۔ سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پنو نے کینیڈا میں مقیم ہندوؤں کو ملک چھوڑنے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ کہتے ہیں، ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں بھارت ملوث ہے۔ ہردیپ سنگھ نجر کے بیٹے بلراج سنگھ نجر نے بھارت پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ بھارت میں تعینات امریکی سفیر نے کہا، ہردیپ سنگھ کے قتل میں بھارت کا ملوث ہونا پریشان کن ہے۔ امید ہے قاتلوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ کسی بھی ملک کی خود مختاری کا احترام سب پر لازم ہے۔ برطانوی اراکین پارلیمنٹ نے معاملہ ایوان میں اٹھا دیا۔
22 لاکھ پاکستانیوں کا سافٹ ویئر پر استعمال ہونے والا ڈیٹا چوری، ہیکرز نے ریسٹورانٹ میں استعمال ہونے والا سافٹ ویئر ہیک کر لیا، پاکستانیوں کا پرسنل ڈیٹا انٹرنیٹ پر موجود۔ ہیکرز نے انٹرنیٹ پر ڈیٹا برائے فروخت کا اشتہار بھی لگا دیا، شہریوں کے کریڈٹ کارڈ نمبرز اور موبائل نمبرز کا ڈیٹا بھی موجود۔ ہیکرز نے شہریوں کے ڈیٹا کی قیمت 2 بٹ کوائن مانگ لی۔ ادھر FIA سائبر کرائم سرکل کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی۔ کراچی میں حساس ادارے کا ضلع انتظامیہ کیماڑی کے ساتھ گرینڈ آپریشن 1.5 ارب سے زائد مالیت کی ذخیرہ شدہ اشیاء برآمد۔ چھاپے کے دوران برآمد بوریوں کی تعداد 4.5 لاکھ سے زائد ہے۔ برآمد اجناس میں چینی، مکئی، کالے چنے اور سفید چنے شامل۔ اجناس کا ذخیرہ بلوچستان کے راستے افغانستان اسمگل کیا جانا تھا۔ ملزمان کے خلاف مزید قانونی کارروائی کے لیے گودام سیل کر دیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں اہم اجلاس، سپریم کورٹ میں بینچز کی تشکیل اور زیر التواء مقدمات پر غور۔ جسٹس سردار طارق مسعود، پاکستان اور سپریم کورٹ بار کے نمائندوں کی شرکت۔ فوری نوعیت کے مقدمات کو جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے پر وکلاء نے تجاویز دیں۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں چیئرمین ایگزیکٹو پاکستان بار کونسل حسن رضا پاشا نے کہا، اجلاس میں انتخابات کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ زیر التواء مقدمات کی سماعت سے عوام کا بھلا ہوگا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری۔ 3 صفحات پر مشتمل حکم نامے میں حکم امتناع خارج کرنے کا ذکر نہیں۔ حکم نامے میں لکھا گیا ہے کہ کیس ابھی زیر سماعت ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ وہ 2 سینئر ججز سے بینچز کی تشکیل پر مشاورت کریں گے۔ کیس کی مزید سماعت 3 اکتوبر کو ہوگی۔ گلوبل وارمنگ کے خلاف ہر ایک کو کردار ادا کرنا چاہیے، عالمی حدت روکنے کے لیے عالمی کوششوں کا حصہ ہیں۔ نگران وزیر اعظم کا نیو یارک میں تقریب سے خطاب، کہا حقوق دانش کے نام پر غریب ملکوں سے غیر منصفانہ رویہ مناسب نہیں۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا، ترقی پذیر ممالک کو عالمی وباؤں سے بچانے کے لیے وسائل دینا ہوں گے، وبائی امراض کی روک تھام کے لیے ویکسینز کی منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے، عالمی سطح پر ویکسین کی ترسیل کے نظام کو بہتر بنانا ہوگا۔ رواں مالی سال انتخابات سے پاکستان کی معیشت سنبھل سکتی ہے، ایشیائی ترقیاتی بینک نے پیشگوئی کر دی۔ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال انتخابات سے پاکستانی معیشت کو اعتماد ملے گا، مہنگائی کی مجموعی شرح 25% تک رہنے کا امکان ہے۔ ADB نے اکانومی گروتھ 1.9% رہنے کی پیشگوئی بھی کر دی۔ ڈالر کو ریورس گیئر لگ گیا، روپے کی قدر میں دن بدن بہتری۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں گراوٹ کا سلسلہ جاری، 1 روپیہ 2 پیسے سستا ہو کر 293 روپے 88 پیسے کا ہو گیا۔ رواں ماہ انٹر بینک میں ڈالر اب تک 13 روپے سستا ہو چکا ہے۔ ادھر اوپن مارکیٹ میں ڈالر 296 روپے پر مستحکم رہا۔